بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں مارننگ وتھ فضا 24 نیوز پہ. ناظرین، آج ہمارا جو ٹاپک ہے جمعے کے حساب سے بچوں کی شادیاں اور ان کے لیے جو وظائف ہیں وہ ہم پوچھیں گے ہمارے محترم مہمانوں سے جو کہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. اور ٹاپک کی طرف آنے سے پہلے میں کچھ بات کرنا چاہ رہی تھی، مہمانوں کو متعارف کرانے سے پہلے کچھ کہنا چاہ رہی تھی کہ ہمارے پاس لڑکیاں جو ہے معاشرے میں زیادہ ہیں نسبتاً لڑکے جو ہے وہ اب کم ہیں. اسی لیے لڑکے جو ہے وہ 1 2 3 مزید شادیاں کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ لڑکیوں کی جو کوانٹٹی ہے وہ زیادہ ہے اور اچھے لڑکے جو ہیں وہ بہت کم ہیں. تو پھر اگر آپ گھر میں دیکھیں تو کسی نہ کسی نے 2 شادیاں کی ہوئی ہوتی ہیں، کسی نے 3 شادیاں کی ہوئی ہوتی ہیں. بہت کم ایسے گھر ہیں جہاں پر اب دیکھنے کو ملتا ہے کہ کوئی ایک شادی ہے. تو خیر یہ وجوہات اس کی ایک تو یہ بھی تھی کہ لڑکیاں زیادہ ہیں، مگر میں آپ کو بتاؤں اچھے رشتے کم ہیں. لڑکیوں کے لیے اچھے لڑکے، لڑکوں کے لیے اچھی لڑکیاں. اور یہ بات تو کنفرم ہے کہ جب آپ نے اپنے لیے لائف پارٹنر چوز کرنا ہے، آپ کی فیملی نے آپ کے لیے کوئی منتخب کرنا ہے، تو ڈیفینیٹلی ہر اولاد کے لیے ہر ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے شہزادہ جیسا لڑکا لے کر آنا ہے جو ہماری بیٹی کو بھی شہزادیوں کی طرح رکھے اور نیک سادہ لڑکا لے کر آنا ہے. مگر اس کے باوجود ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ جو رشتہ لے کر آیا یہ لڑکا، یہ جس کی فیملی، اس کے طور طریقے کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا سب کچھ. ہم پھر ان سے دوستی کرتے ہیں ان خاندان میں، مطلب کیونکہ 2 گھروں کا ایک گھر بننا وہ شادی کہلاتی ہے. صرف 2 لڑکا لڑکی کا ایک ملاپ جو ہے یا پھر آپس میں رشتہ طے ہو جانا یا ان کی نکاح میں بن جانا وہ شادی نہیں ہوتی. 2 گھرانوں کا ایک ہونا بھی شادی کہلاتی ہے کیونکہ آباد میں بھی نا یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. کبھی اس کے گھر جانا، کبھی سسرال، کبھی میکہ، آل دیٹ سلسلہ یہ چلتا رہتا ہے جو چلتا آ رہا ہے نسل سے نسل. مگر ہمیں اچھا رشتہ کیسے ملے گا، ہمیں اچھا لڑکا زندگی میں کیسے ملے گا، اچھی لڑکی کیسے ملے گی، ان سب کے لیے خاص دعائیں ہوتی ہیں. یہ جو والدین کو بڑی فکر ہوتی ہے. ہم اپنی اچھی تعلیم مہنگے سکولز، مہنگی یونیورسٹیز سے پڑھا رہے ہوتے ہیں، بچوں کو بنا رہے ہوتے ہیں، تم نے انجینئر بننا ہے، یہ بننا ہے، سب کچھ بننا ہے، مگر اچھے رشتے کی امید ضرور رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے جو کچھ خاص دعائیں، کچھ خاص وظیفے ہیں وہ بھی کرنا امپورٹنٹ ہے. تو آج اسی کے اوپر بات کریں گے. ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنی زندگی میں اچھا وقت کیسے لا سکتے ہیں یا پھر آپ اپنی اولاد کے لیے اچھی صالح رشتہ کیسے لے کر آ سکتے ہیں. اس کے لیے ہم بات کریں گے ہمارے معزز مہمانوں سے. حافظ شفیق الرحمان زاہد ہمارے ساتھ اسلامک اسکالرس کے ساتھ پروفیسر حفیظ اللہ بلوچ اسلامک اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ اچھے رشتے کیسے مل سکتے ہیں. آئی نو یو ناٹ مشاطہ بٹ آپ کو ساری چیزوں کا علم ہے، بتائیے گا پلیز. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رشتے تبھی اچھے مل سکتے ہیں جب رشتوں کو بر وقت کیا جائے، اس کے وقت کے ساتھ. مثلا بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچیوں کی ایج اس کے رشتے سے زیادہ آگے نکل چکی ہوتی ہے، بچوں کی بھی ایج وہ اس کے شادی کی ایج سے زیادہ آگے نکل چکی ہوتی. اب پہلے تو ہوتا ہے کہ اس کا اپنا سٹیٹس بناتے تعلیمی کیریئر کو حل کرتے اور طے کرتے کرتے وقت نکل جاتا، 20 25 30 سال تک چلے جاتے. اب پہلے اس کے معیار پہ پورا نہیں اتر رہے، اب وہ بچہ یا وہ بچی کسی کے معیار پہ پورا نہیں اتر رہی. یعنی یہ صورتحال. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نکاح کو بر وقت کیا جائے. جب بچی کو دیکھا جائے کہ یہ اس ایج کی ہوگی کہ وہ شادی شریعت کے اعتبار سے بھی اور معاشرے کے اعتبار سے دونوں کو اچھے طریقے سے لے کے چل سکتی ہے، اسی وقت شادی. اس وقت آپ دیکھتے ہیں بچوں کی صحت بھی اچھی ہوتی، بچوں کا کردار بھی اچھا ہوتا ہے، بچوں کی کلر سکیم بھی اچھی ہوتی ہے اور بچے پیارے بھی لگتے ہیں، اچھے بھی لگتے ہیں. تو ایک پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسری یہ ہے کہ یہ ہوتا کیوں نہیں الدین یسر، دین آسان ہے تو نکاح بھی آسان کرے. یقین کریں کہ اس وقت بچوں کے رشتوں میں زیادہ مسائل یہ نہیں ہے کہ طویل دھاگا چلا کڑا جادو ٹونا ہوا ہے. اصل یہ ہے کہ خود ماں باپ کے مسائل ہیں اور خود بچوں کے مسائل ہیں. کہ نکاح اتنا آسان تھا اور اتنا سستا تھا کہ راہ جاتے جاتے نکاح ہو جاتا تھا، بیٹھے بیٹھے نکاح ہو جاتا تھا. اب صورتحال یہ ہے کہ جب بچیوں کے رشتوں کا ماں باپ نے سوچنا ہے تو اس کو قیامت نظر آتی ہے، رشتہ نہیں نظر آتا، قیامت نظر آتی. اس سے پتہ ہے کہ جہیز دینا ہے، اس سے پتہ ہے کہ میں نے بچی کے کھانا دینا ہے، بچیوں کی جو ہے نا وہ کپڑوں کا، جوتے کپڑے، اور صرف بچیوں کا نہیں دوسرے گھر کا بھی پورا سامان اور پورے اخراجات وہ دیکھنے. تو رشتے اچھے تب ہی مل سکتے ہیں جب آپ بچوں کو اچھی تعلیم دے دیں،
اچھی تربیت دے دے، اچھے لائف سکل دے دے اور اچھی صلاحیتیں دے دے، بچوں کو معاشرے میں ایڈجسٹ ہونے والا بنا دے. یقین کریں جب آپ لائنوں میں لگے ہیں نا، اسی طرح یہ صفات ہو جائیں گی تو بچوں کے رشتوں کی وجہ سے آپ کے گھروں کے باہر لائنیں لگی ہوں گی، رشتہ داروں کی علیحدہ، فیلڈ کے لوگوں کی علیحدہ. جب بچہ نہ اچھا بولتا ہے، نہ اچھا لکھتا ہے، نہ اچھا پڑھتا ہے، نہ اچھا کرتا ہے، نہ اس کی کوئی صلاحیت ہے جو مجھے متاثر کرے، اور پھر یہ نہ اس کی پھر تربیت ہے، نہ تعلیم ہے، پھر ماں باپ نے روڑوں کے اوپر ہی بیٹھنا اور بھاگنا ہے، اور پھر بھیک مانگتے ہیں، توید مانگتے ہیں، چھلے مانگتے ہیں جو پہننے کے لیے یہ بچیوں کے رشتے ہو جائے، بچیوں کی بندشیں، رکاوٹیں نہیں. سب سے پہلی یہی ہے کہ بچے کو شروع میں اس طرح پودے کی طرح پالے کہ وہ پھالاور درخت بن جائے، ثمراور درخت بن جائے. پھر اس کے بعد اس کی چھاؤں میں ہر بندہ بیٹھنے کے لیے تیار ہو، اس کا پھل کھانے کے لیے ہر بندے کی خواہش ہو کہ اس پھل. مگر آپ کی ایک بات کو میں یہاں پہ ٹوکوں گی کہ اب تو دور چینج ہو گیا. اب لوگ جس طرح سے بات کرتے ہیں تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی بیٹی کو یا بیٹے کو صرف اچھی تعلیم دینی ہے، اس کو اچھا مقام دلانا ہے، اچھی ڈگری، جاب، یا اس کو بزنس میں سٹینڈ کروانا ہے، اور شادی از ناٹ امپورٹنٹ. اب بچہ جو ہے وہ یہ چیز سن کے تو اس کے دماغ میں تو یہ چیزیں بیٹھ گئی ہیں. اب وہ شادی کا جو انٹرسٹ ایک ہوتا ہے جس رائٹ ایج میں ایک لڑکی ہے یا ایک لڑکے کو جو امنگیں، جو ایک شوق پیدا ہوتا ہے، وہ تو رہ جاتی ہیں. وہ سارے خواب ان کے تو اس طرف ہے ہی نہیں. وہ تو ڈائیورٹ کر کے میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہاں ٹریول کرنا ہے، میں نے فلانی یہ لندن کی یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے جانا. اب تو یہ بچوں کے خواب ہیں. تو پھر رائٹ ایج میں شادی کیسے ہوگی؟ سر میرا یہ سوال ہے. نہیں، یہی ہے اصل میں نا، جو دو جملے ہیں، نظریہ تعلیم ہی نظریہ حیات ہوتا ہے. کسی قوم کو دیکھنا ہو کہ اس قوم کو کہ اصول و ضوابط کیا ہیں، اس کا نظریہ تعلیم، اس کا نظریہ تہذیب بنتا ہے، اس کا نظریہ تعلیم ہی اس کا نظریہ حیات بنتا ہے. جب آپ بچوں کو اس طریقے سے چلائیں گے کہ اس نے ماسٹر لیول سے ایم فل اور ایم فل سے پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ کی ڈگری کرنی، پوسٹ ڈاکٹریٹ کی ڈگری، پھر اس کے بعد اس نے سیٹل ہونا ہے، تو سیدھی بات ہے کہ یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو بچوں کو اور ماں باپ کو اچھی خاصی تکلیف میں لے گئی ہیں. مثلا فرض کریں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ حفصہ رضی اللہ، سیدہ ام سلمہ، دیگر صحابیات جتنی بھی ہیں، وہ رسول کائنات کی شادی کے بعد اپنی تعلیم بھی جاری رکھے ہوئے ہیں، اپنی تربیت بھی جاری رکھے ہوئے ہیں. تو بچوں کو جب دیکھا جائے کہ تعلیم، پھر اور ایک اور بات ہے، میں نے تعلیم اور تربیت کی نفی نہیں کی، میں نے کہا ہے کہ تعلیم میں بھی آپ دیکھیں جو بچے ڈگری ہولڈر ہیں ان کے پاس صلاحیتیں کتنی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہر بندہ خواہش مند ہو کہ یہ ہمارے پاس بچی آ جائے یا یہ بچہ ہمارے پاس آ جائے. بچہ ڈگری میں اوپر جا رہا ہے، انسان اوپر ترقی کرتا جا رہا ہے اور انسانیت تنزلی کرتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے نہ رشتوں کے رجحان ہوتے ہیں. اور پھر ایک اور بات ہے، کچھ ہماری تربیت میں ایسے اثرات آ جاتے ہیں کہ بسا اوقات وہ بچی اور بچے کو لوگ دیکھنا بٹھانا پاس پسند ہی نہیں کرتے. یہ بھی صورتحال ہے. اور پھر ایک ایسی شکل ہے کہ ہر بندے نے ایک معیار ایسا بنایا ہوا ہے کہ وہ بچی ہے تو وہ ادھر سے جنتی دولہا تلاش کر رہا ہے اور بچہ ہے تو وہ جنتی دولہن تلاش کر رہی. یعنی میڈیا، سوشل میڈیا میں جو دیکھتے ہیں کمپیریزن کرتے ہیں، تقابل کرتے ہیں کہ یہ اس معیار پہ نہیں ہے بچی، یہ بچہ اس معیار. میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں کہ لوگ ان کے پاس رشتہ لے کے جاتے تھے لیکن اس کے معیار پہ نہیں آتے تھے. اب صورتحال یہ ہے کہ اس کی شادی نہیں ہوئی، لوگوں کو وہ ادھر ادھر کر کے تلاش کرتا ہے. لوگ اب اس کے اوپر کہتے ہیں کہ اب تیرے ساتھ بوڑھے بابے کے ساتھ کون شادی کرے. تو یعنی یہ صورتحال ہوتی. اچھا، ایک بریک ضروری ہے، اس کے بعد میں بیچ میں ایک بات ڈال دیتی ہوں لقمہ. اب تو یہ دور بھی آ گیا کہ اب تو کوئی اگر لڑکی کا رشتہ دیکھنے کے لیے مجھے لگتا ہے آپ لوگ جائیں گے تو سب سے پہلے یہ بھی پوچھیں گے سوشل میڈیا پہ ملینز کتنے ہیں. کہاں چلے گئے ہم لوگ یار، کین یو امیجن. ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک.